أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 130، 131 اور 132 یہ شامل ہے. گزشتہ دروس میں شامل آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے. مرد کو حکم دیا کہ وہ انصاف کا مظاہرہ کرے، اور اسی طرح سے جو عورت کے حقوق ہیں نان و نفقہ کے حوالے سے ہیں، حق مہر کے حوالے سے ہیں، ان کی ادائیگی کو یقینی بنائی. اور عورت بطور بیوی جو توجہ کی آپ سے خواہاں ہے، جو محبت آپ سے چاہتی ہے، تو تم جو ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو وہ دو. اور اسی طرح سے اگر طبیعتوں کے اندر میلان نہ بھی ہوتا ہو تب بھی صلح کا آپشن یہی بہتر ہے، اور اسی کی ہی ترغیب دی گئی، والصلح خیر، کبھی صلح بہتر ہے. پھر اس کے بعد خود ہی مارجن دے دیا کہ بھئی جو قلبی محبت ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر انسان کا کوئی بس نہیں ہے. انسان جو عدل کر سکتا ہے وہ ظاہری چیزوں میں کر سکتا ہے، تقسیم جو کہ جن چیزوں کی ہو سکتی ہے اسی کے اندر ہی وہ عدل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. لیکن فرمائے کہ اتنی زیادہ رغبت کسی ایک کی طرف نہ ہو جائے، کسی ایک بیوی کی طرف کہ جو دوسری ہے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ، کہ اس کو تم بالکل ہی الگ چھوڑ دو، لٹکا ہوا چھوڑ دو، کہ تمہاری زوجیت کے اندر بھی ہے، تم اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہو، اور تمہاری زوجیت میں ہونے کی وجہ سے وہ آگے بھی کہیں نکاح نہیں کر سکتی، کوئی اور مرد بھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. تو فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں. اور دونوں ہی جگہ پہ اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا. ایک جگہ پہ حسن معاملہ کے ساتھ تقوی کو جوڑا، دوسری جگہ پہ صلح کے ساتھ تقوی کو جوڑا. گویا کہ یہ فرما دیا کہ حسن معاملہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور صلح جوئی کا معاملہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ کا خوف ہوگا. اب یہ آپشن دے دی صلح کی، حکم دے دیا عدل کا. لیکن اگر صلح کی کوشش ثمر بار نہیں ہوتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی ہے، یا مرد جو ہے وہ عدل کرنے سے بالکل قاصر ہے، اور عورت ہر حال میں جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے کہ مرد کی میری طرف رغبت نہیں ہے، یا طبیعتوں میں میلان بالکل پیدا نہیں ہو رہا، تب اس کا منطقی نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ جدائی کی صورت میں ہوگا. قرآن مجید اسی کو ہی انڈورس کر رہا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، کہ اگر وہ دونوں جدائی کا پہلو، جدائی کا جو آپشن ہے وہ استعمال کر لیتے، جدائی ہو جاتی ہے دونوں کے بیچ میں. یغنی اللہ کل من سعته، تو اللہ کی ذات غنی ذات ہے، وہ دونوں کو اپنی جناب سے غنی کر دے گا. قرآن مجید کا جو لفظ یا جو اصطلاح جہاں پر استعمال ہوتی ہے وہ حیران کن ہوتی ہے، اور جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہوتا ہے، اور انتہائی اپروپریٹ ہوتا ہے اس کا استعمال اور اس کی پلیسمنٹ. اور وہ لفظ اپنے پچھلا پورا جو بیان ہوتا ہے، اس کا پورا جو فلسفہ ہوتا ہے، وہ فقط اپنے اندر ایک بطور ایک لفظ کے سمویا ہوتا ہے اس نے اپنے اندر. اب دونوں کے درمیان جو جدائی ہوتی ہے تو اس کے لیے شرعی استعمال جو اصطلاح ہے وہ ہے طلاق. قرآن مجید نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دے، یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ دونوں کو اپنی طرف سے غنی کر دے گا، ایسا نہیں کیا. اس کے اندر میسج یہ دیا
کہ جو طلاق ہے وہ ابغض الحلال ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال ایک آپشن تو ہے، اگر مختلف طبیعتیں ہیں اور میلان نہیں پیدا ہو رہا تو مرد طلاق تو دیتا ہے، یا عورت بھی اگر خلا مانگتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ طلاق کی صورت میں ہی کنورٹ ہوتی ہے، کیونکہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے۔ تو مرد کی طرف نسبت نہیں کی کہ مرد اگر طلاق دے دے، یا عورت کی طرف نسبت بھی نہیں کی کہ عورت خلا لے لے، بلکہ دونوں کی طرف نسبت کی، حکمت سے بھرپور انداز ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں، تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، اگر وہ دونوں جدائی کا آپشن اختیار کریں، دونوں جدائی چاہیں۔ دوسری بات اس کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دی ہے کہ اصل طلاق وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ہی عاجز ہوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے، کہ میلان بالکل پیدا نہیں ہو رہا، جو عورت ہے اس کو بے رغبتی مکمل طور پر محسوس ہو رہی ہے، مرد کو بے رغبتی مکمل طور پر محسوس ہو رہی ہے، تو دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اندر لیسن یا سبق موجود ہے، تو دونوں کا ہی اس کے اندر عمل اور فعل شامل ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدائی چاہتے ہیں، اس لیے بھی یہاں پر طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ پھر اگر ہم نحوی صرفی جو گرامیٹیکل رولز ہیں، اگر ہم ان کے تناظر میں دیکھیں کہ الفاظ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائیں، یتفرقا، یتفرقا کا جو لفظ ہے یہ فرق سے ہے۔ فرق کی جو اگلی فارم ہے باب تفاعل ہوتا ہے، مختلف ابواب ہیں جہاں سے مختلف الفاظ پھوٹتے ہیں عربی گرامر کے اندر، تو وہاں پہ باب تفاعل ہے۔ اس میں آپ دیکھیں شد آ رہی ہے، شد عربی کے اندر جب کسی لفظ کے اوپر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میننگ کے اندر، اس کے مطلب کے اندر شدت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، سٹریس لے کر کے آنا مقصود ہوتا ہے۔ تو شد بھی لے آئے، مراد یہ ہے کہ معاملات اس شدت تک چلے جائیں کہ دونوں میں جدائی کے سوا کوئی اور آپشن نہ ہو، حل نہ ہو، تو وَإِن يَتَفَرَّقَا، ہاں اگر ایسی صورت میں جب اگر وہ دونوں اپنی راہیں جدا کر لیتے ہیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ کے ہاں پھر یہ ایکسیپٹیبل ہے، اب جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو غنی کر دے گا۔ ہاں اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اگر کوئی ایک فریق زیادتی پر ہے تو پھر قرآن مجید کے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، کہ مرد نے اگر عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کا حق مہر بھی ادا نہیں کیا، یا ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، یا اس کو دبا کر کے بیٹھ گیا، یا عورت ویلنگ تھی اپنا گھر بنانے پر لیکن مرد جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو سپیس نہیں دے رہا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے۔ کئی سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، کئی سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، نکاح کیا انہوں نے اسی لالچ کے ساتھ کیا تھا کہ جو لڑکی کا باپ ہے وہ مالدار ہے تو اس کی طرف سے کافی زیادہ مال اور سرمایہ اکٹھا ہو جائے گا، جب مال اور سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لڑکی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ شرعی احکام کے مطابق جو ہے وہ لڑکی کی ذمہ داری لی جائے، وہ الٹا ان کی نیت یہی ہوتی ہے، وہ لڑکی سے نکاح تھوڑی نہ کرتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھوڑی نہ انہوں نے پوری کی تھی، انہوں نے تو اصل مقصد تو انہوں نے تو مال کے ساتھ نکاح کیا تھا، انہوں نے تو لڑکی کی جاب کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ جاب والی ہے، چلو کوئی 50,000 لاکھ روپیہ لے کر کے آئے گی، لڑکے کے حالات، اللہ پر توکل تو ہے ہی نہیں، لڑکے کے حالات کا کیا پتہ، بزنس شروع کیا ہے چلے نہ چلے، کم از کم لڑکی کی پرماننٹ کنسسٹنٹ جاب ہو تو وہ کام تو کرے گی نا۔ تو انہوں نے تو انجینئر کے ساتھ نکاح کیا تھا، انہوں نے تو کسی سافٹ ویئر ڈیولپرز کے ساتھ نکاح کیا تھا، انہوں نے کسی مسلمان عورت کے ساتھ تھوڑی نہ نکاح کیا تھا۔ اسی طرح سے دوسری صورت ہوتی کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ فقط نکاح کرتے اس لیے کہ لڑکا بڑا پیسے والا ہے، مالدار ہے اور بہت خوش رکھے گا، تو اس میں کچھ حد تک تو چلیں، آپ نے شریعت کی یہ تقاضا بھی ہے، اس کی منشا بھی ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی کے لیے اچھا کف آپ تلاش کریں کہ جہاں پر، لیکن جہاں پر چھوٹی سی تو حد ہے، جیسے آپ نے وہ کراس کی کہ آپ نے محض لڑکے کی جیب کے اوپر نظر رکھی اور اس کا مال ہی دیکھا، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، اور کوئی بھی نیت آپ نے ایسی کر لی، تو اب کیا اللہ کی طرف سے رحمت تو اس میں شامل حال نہیں ہوگی، برکت تو شامل حال نہیں ہوگی، کیونکہ کثرت تو انسان کو نجات نہیں دیتی، اللہ کو تو برکت نجات دیتی ہے، اللہ کی طرف سے جو برکت مال کے اندر پڑتی ہے، تو اللہ سے اس لیے کثرت نہیں مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے، مقدور بھر مانگنا چاہیے۔ تو یہ مسائل ہیں بنیادی طور پر، اس کا سارا تعلق جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف نکاح، اس کے عوامل کیا پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح سے لڑکی اور لڑکا مل رہے ہیں، وہ عوامل بہت زیادہ کار فرما ہوتے ہیں بعد ازاں ان کے رشتے کو پرسسٹنٹ چلانے کے اندر۔ اگر ان کی بنیاد غلط رکھ دی گئی ہے، مال و دولت کے اوپر رکھ دی گئی ہے، حرص کے اوپر رکھ دی گئی ہے، لالچ کے اوپر رکھ دی گئی ہے، تو اب وہ بعد میں
چونکہ توقعات اب بہت زیادہ ہیں، دونوں آپس میں ملے ہیں تو دونوں کے دوسرے سے توقعات بہت زیادہ ہیں، خاندان کی ایک دوسرے سے توقعات بہت زیادہ ہیں، تو جیسے ہی وہ ان ایکسپیکٹڈ کچھ بھی چیز ہوگی تو دونوں کو شوق لگے گا، تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر نکاح کا مقصد رضا الہی ہے، اپنی عزت عفت کا تحفظ مقصود ہے، اور اسی طرح سے سنت نبوی کو پورا کرنا مقصود ہے، اور امت محمدی علیہ السلام کی خدمت کرنا مقصود ہے، اس میں کنٹریبیوشن کرنا مقصود ہے، اگر یہ نیت ہے تو یقیناً رب العزت کی طرف سے اس کے اندر رحمت ہوگی۔ اگر دونوں مختلف مزاج کے حامل بھی ہوں گے، مختلف ایون زبانوں کے حامل بھی ہوں گے، رب العزت اس کے اندر ایسی صورتیں پیدا فرما دیں گے کہ جس میں دونوں کے بیچ میں صلح اور امن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں۔ فرمایا کہ اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو غنی فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کلن ہر ایک کو من سعتی اپنی جناب سے، اپنی وسعت سے۔ لفظ استعمال فرمایا یغنی، یہ اغنا یغنی باب افعال سے ہے۔ ایک ہوتا ہے غنا یغنی، جو مصادر ہوتے ہیں عربی کے اندر کہ جہاں سے کوئی لفظ پھوٹتے ہیں، آگے فعل مختلف وربس نکلتے ہیں، فارمز ڈیفرنٹ بنتی ہیں ان کی، اس میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے ان ابواب کا جن کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، جس میں کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے۔ تو غنا یغنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، لیکن یہاں پر چونکہ کوئی بھی انسان بے پرواہ خود سے تو ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کی اگلی فارم استعمال کی ثلاثی مزید فی کی، اغنا یغنی، کہ اللہ غنی فرما دیں گے ان کو، یغنی غنی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کل من سعتی ہر ایک کو، من سعتی اپنے وسعت میں سے۔ معاملہ تھا خاص ایک پہلو سے کہ مرد اور عورت کی جدائی ہو رہی ہے تو اللہ غنی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ تو بیان کر دیا کہ وہ دونوں جدائی کا آپشن استعمال کر لیں، لیکن اس کے بعد جو اللہ رب العزت کا اپنا قانون ہے کہ غنی میں کرتا ہوں لوگوں کو، اس قانون کو کھلم کھلا صاف ستھرا استعمال فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان دونوں کو ہی غنی کرے گا کہ جن کے درمیان جدائی ہوئی، بلکہ رب العزت نے یہاں پہ قانون اپنا اوپن رکھا کہ اللہ غنی کر دیتے ہیں کل من سعتی، سب کو، جس کو چاہے، من سعتی اپنی جناب سے۔ سعت کا جو لفظ ہے یہ وسعت سے ہے۔ اگر ہم یغنی اور سعا کے لفظ کو سمجھنا ہو تو ہم سورہ نور کو دیکھیں گے۔ سورہ نور کے اندر چونکہ کثرت کے ساتھ اس طرح کے احکام موجود ہیں جو معاشرے کی اجتماعی طور پر اور ہر انسان کی انفرادی طور پر عزت عفت، جو اس کی پرائیویسی ہے، اس کے تحفظ کے بارے میں قوانین وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جتنے ایم ہیں، ایم سے مراد کنوارا بھی ہو سکتا ہے، کنوارا مرد اور کنواری عورت بھی ہو سکتے ہیں، ایم سے مراد جو ہے مطلقہ اور بیوہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جس ایسی عورت کے جو ابھی بے نکاحی ہے، ایسا مرد جو بے نکاحہ ہے، اس کے لیے عربی میں ایم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نکاح کرواؤ اپنے میں سے جتنے ایم ہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جتنے مرد عورت نیک ہیں، اپنی عزت عفت کا تحفظ چاہتے ہیں، تم ان کا نکاح کرواؤ، یعنی اس میں مدد دو۔ اس میں نہ صرف ان کے خاندانوں کو کہا گیا بلکہ پورے معاشرے کو کہا گیا کہ ہر انداز میں اگر کوئی مورل سپورٹ بھی کر سکتا ہے، کوئی دو چار جملے بول کر کے حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے، کوئی کہیں پر دلالت بھی کر سکتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ اچھا کف کا رشتہ موجود ہے، یہ بچی یا بچے کا، فلاں جگہ پہ برابری کا رشتہ موجود ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی شخص اس میں تعاون کر سکتا ہے، تو اس آیا میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ تم نکاح کرواؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ یغنیہم اللہ من فضل، کہ تم نکاح کرواؤ، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضل، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دیں گے۔ جہاں پر یغنی کا لفظ بولا ہے، اور یہاں پر آیا نمبر 130 سورہ نساء میں بھی یغنی کا لفظ بولا ہے۔ کیا مطلب کہ جس طرح وہاں پر کہا گیا ہے کہ بھئی نکاح کرو گے تو اللہ غنی فرما دیں گے، تو وہاں پر تو باقاعدہ نکاح کا حکم دے دیا کہ بھئی نکاح کرواؤ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مالدار فرما دیں گے، اس کو غنی کر دیں گے۔ یہاں پر طلاق کے بعد یغنی کا لفظ بولا ہے، یہاں پر گویا کہ فقہا فرماتے ہیں خفیف سا رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ بھئی جدائی ہوگی ایک جگہ سے ہوئی ہے، طلاق ہو گئی ہے ایک جگہ سے ہوئی ہے، سپریشن ہو گئی ہے، لیکن اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم جلد از جلد ان بچی یا بچے کو دوبارہ اس کے گھر کا کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ جو کنواری بچی ہے تو وہ تو اگر خاموشی بھی اختیار کرے گی، اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کا تمہارے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، اتنا حق مہر ہے، کیا تمہیں قبول ہے، تو اگر وہ خاموش بھی رہی تو تب بھی اس کی ہاں سمجھی جائے گی، اس کی اسی
ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہ جو کواری بچی ہوتی ہے اس کے اندر چونکہ شرم اور حجاب کا مادہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی سکوت، اس کی خاموشی بھی ہاں ہے، لیکن جو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے اس نے زبان سے بولنا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے یا مجھے منظور ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا کیا، ارشاد اس بات کی طرف حکم دے دیا، اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ بھئی اگر ایک جگہ سے جدائی ہو چکی ہے تو اب جلد از جلد لڑکی کو بھی آگے بیانے کی فکر کرو، اسی طرح سے لڑکے کو بھی اپنے بیانے کی فکر کرو، نہ یہ کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تنگی، اتنی سختی ہے اور اتنی بے مروتی ہے کہ بعض دفعہ تو وہ سرے سے لڑکی کے آگے نکاح کی فکر کرتے ہی نہیں، اگر اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو چکی ہے تو اب اس کو بس کہتے ہیں کہ تم اب بیٹھی رہو آرام سے، اگر اس کے ساتھ اگر اس کے ایک دو بچے بھی ہیں تو اب تو سمجھیں کہ اب اس کا نکاح تو لوگوں نے آگے کرنا ہی نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے اب گھر میں رہیں، جو سابقہ سسرال ہے اب وہ بھی ان کی طرف سے بھی تانے آئیں گے کہ ہمارے حق پہ بیٹھی نہیں رہی۔ بھائی یہ ہندوؤں کی رسومات ہے، اس کی تو بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہی اس عورت کو ہے کہ اس کو کوئی جوڑا ملے، کوئی اسپاؤس اس کو ملے اور وہ کسی کے سایہ شفقت میں آئے، کسی کے سایہ عاطفت میں آئے، تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بیوہ اور مطلقہ کی اس کو خامد ملنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس کی تو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اور سب سے جلدی فکر کرنی چاہیے اس کی۔ فرمایا کہ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے، جدائی ہو جائے یغنی، اللہ غنی کر دیں گے۔ اللہ کیسے غنی کر دیں گے؟ بھئی اللہ ایسے غنی کریں گے کہ تم کوشش کرو گے کہ ان کا آگے کہیں رشتہ مل جائے، میل جوڑ کا بہتر رشتہ مل جائے، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے ان کو سعاتی اپنی طرف سے۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اگر بالکل اس کے اپروپریٹ اللہ رب العزت کی صفت کا استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، واسعا حکیما، کہ ہے اللہ واسعا، وسعت دینے والے بھی وہی ہیں، حکیم اور حکمت والی ذات بھی وہی ہے کہ ان کی جدائی ہوئی ہے اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اب عقیدے کی اصلاح کر دی کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ پر توکل جب نہیں ہوتا تو پھر اس طرح سے رشتے ٹوٹتے ہیں، تو پھر بنتے نہیں ہیں، یا بنتے ہیں تو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے؟ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اہل کتاب کا حوالہ دیا کہ ہم نے یہی وصیت کی، یہی حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور خاص تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کے اندر یہ رسومات بہت زیادہ تھی، خود کی بنائی ہوئی۔ جو کرسچینٹی تھی اس کے اندر تو وہ کہتے تھے کہ نکاح کے بعد اب طلاق کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس لیے جو جدید ماڈرن وہ تو صرف نام کے کرسچینس، ان کے اندر سرے سے نکاح ہی کوئی نہیں ہے کہ نکاح ہوگا تو اس کے بعد پھر طبیعت نہ ملی تو ظاہر ڈائیورس اور طلاق کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ صرف ان میں سے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو مذہب کو فالو کرتے ہیں یا اس کو کوئی سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان میں سے اکثریت تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہے، نام کی کرسچین ہے، ادروائز وہ دہریہ ہے، مذہب کی یا مذہبی احکامات میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ پورے ملک کی 50% سے زائد جو آبادی ہے وہ ساری کی ساری ان بچوں پر مشتمل ہو کہ جو نکاح کے نتیجے میں پیدا ہی نہیں ہوئے، جو کہ مرضی کے اور مادہ پرستی کے نتیجے میں پیدا ہوئے، جن کو ولد الزنا کی اصطلاح جن کے لیے استعمال کی جاتی ہے دین اسلام کے اندر، تو اب ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ اب وہ اہل کتاب تھوڑی نہ رہے، یہاں پر تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ہم ان کو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ نکاح ایک انسٹیٹیوشن ہے جس سے انسانی زندگی آگے چڑھتی ہے، تو اس کو کامیاب بنائیں۔ اگر کامیاب نہیں ہوتا یا یہ معاملات پیش آتے ہیں تو جدائی ہو جائے گی ان کے درمیان، طلاق کی آپشن ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر بھی یاد رکھو کہ بے شک اللہ کے لیے، اللہ کا قبضہ ہے ہر اس چیز پر جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ یہاں پر پھر اللہ رب العزت کی یہی صفت کا استعمال ہوا، غنیشن، غنی ہے اللہ کی ذات، یعنی بے پرواہ ہے۔ ایک ہوتا ہے لاپرواہ، ایک ہوتا ہے بے پرواہ۔ اللہ کی ذات کے لیے لاپرواہ کے جو اصطلاح ہے یہ استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انسان لاپرواہ، اللہ کی ذات بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لاپرواہی کہتے ہیں کیئرلیسنس کو۔ حمیدہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، 3 دفعہ ایک ہی کانسیپٹ دہرایا ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ ہی وکیل، اللہ ہی کارساز۔ اللہ